Assalamu alaikum. Hopefully you will be all fine. This is Mohammad Hussain Bhatti and you are watching my YouTube channel Successful Life. تو کچھ دن پہلے میں نے ایک YouTube پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹیکنالوجی کے اباؤٹ. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر 2023 میں بھی انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کم از کم 2035-40 تک آپ ناکام اور بالکل بدترین زندگی کا شکار ہونے جا رہے ہیں. تو کچھ دوستوں نے مجھ سے وہ پھر سوال کیے کہ آیا کہ ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیسے انٹر ہو سکتے ہیں اور اپنا آن لائن بزنس جو ہے وہ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ آن لائن ارننگ کس طرح کی کرنا چاہ رہے ہیں. آیا کہ آپ کوئی سروس دینا چاہ رہے ہیں, آیا کہ آپ کوئی پروڈکٹ اپنی سیل کرنا چاہ رہے ہیں, آیا کہ آپ کسی سے پروڈکٹ لے کر آگے سیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو آن لائن ارننگ میں, آن لائن بزنس میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سروس یا مطلب کہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے وہ کس چینل پہ آپ نے جو ہے نا بیچنی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ نے جو چیز لی ہے وہ آپ نے کہاں سے لی ہے اور کہاں پہ آپ نے آ کر اس کو سپلائی آؤٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن ارننگ کے چکر میں آ کر اپنے لاکھوں روپے گنوا بیٹھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آن لائن ارننگ سٹارٹ کرنی ہے تو فرسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو اپنے جو ہے نا ارد گرد کی جو آپ کی آڈینس ہے, آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا جس طرح میں نے بنایا ہوا, یا آپ نے ایک فیس بک پیج کریٹ کیا ہوا, یا پھر آپ نے انسٹاگرام پہ ایک فیس بک کریٹ کیا ہوا, یا آپ نے کسی بھی اور سوشل مطلب کہ ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے سوشل پلیٹ فارم پہ, تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آڈینس آپ کے پاس ہے وہ کس طرح کی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ایریا کے لوگ ہیں, ان کی جو ہے ریزیڈنسی کچھ ایسے علاقے سے ہے جو بہت زیادہ مہنگی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. فار ایگزامپل کہ میری جو ہے انکم ہے وہ مہینے کی 30,000 روپے ہے, تو میں ایک ہی مہینے میں 50-60 ہزار روپے کی چیز نہیں پرچیز کر سکتا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کن کو کیا سیل آؤٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو آپ نے سب سے مائنر سٹیپ سے لینا ہے. آپ نے تھوڑی سی اپنی جو ہے نا وہ رکھنی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے سب سے کم انویسٹمنٹ رکھنی ہے. آپ نے ایک پیمانہ رکھنا ہے کہ میرے پاس اگر 50,000 روپے ہے آن لائن بزنس کے لیے, تو میں نے آن لائن جو بزنس ہے وہ 50,000 سے سٹارٹ ہی نہیں کرنا. میں نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا 5,000 سے یا 10,000 روپے سے. تو فار ایگزامپل آپ نے پہلے 10,000 روپے سے اپنا جو ہے ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے بزنس, تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بزنس کس طرح کا ہے, کس طرح میں نے اس کو اوپر لے کر جانا ہے, یا اگر مجھے نقصان ہو رہا ہے تو مجھے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنا جو آن لائن بزنس ہے کیا چیز, کیا پروڈکٹ آپ نے کن کو سیل آؤٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل دبئی میں جو لوگ ہیں سعودی عربیہ کے, وہ بہت زیادہ امیر ہیں, تو ان کو اپنے گھر بڑے بڑے سجانے کا بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے فار ایگزامپل کہ اتنی مہنگی چیزیں لے آئیں ہوم ڈیکرز کی, اور آ کے آپ پاکستان کے کسی گاؤں میں یا اپنے کسی ایسے علاقے میں آن لائن ارننگ کے تحت پرچیز کرنا شروع کر دیں آن لائن پلیٹ فارم پہ, جہاں پہ وہ لوگ وہ چیزیں لے ہی نہیں سکتے, تو وہ بالکل آپ کی بیکار پڑی رہیں گے. نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اپنا ایک فیس بک پیج بناتے ہیں, یا پھر ایک یوٹیوب پہ آ کے چینل وغیرہ کریٹ کرتے ہیں, یا پھر وہ کیا کرتے ہیں ایک انسٹاگرام پہ آ کے پیج کریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس پہ اپنے ہی مدد آپ کے تحت اس پہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. تو اصل میں کوئی بھی جو سوشل پیج ہے یا سوشل پلیٹ فارم ہے وہ فری میں آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہونے نہیں دیتا, کیونکہ آپ سے پہلے ہی ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ وہاں پہ آ کے اپنی ایڈورٹیزمنٹ پیڈ طریقے سے وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بالکل بھی آپ کو فری میں آ کر ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنے دیں گے. وہ جو آپ کی پوسٹ ہوگی وہ زیادہ آڈینس تک, زیادہ ویورز تک, زیادہ لوگوں تک وہ پہنچنے نہیں دیتے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں تو آپ نے اگر اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے, چینل کریٹ کیا ہے, تو اس پہ وہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا پہلے اپنا چینل مونیٹائز کروانا پڑے گا, تاکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ
مطلب کہ زیادہ ہو سکے اور آپ کا وہ جو پیغام ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہیں انسٹاگرام پہ یا آپ آئے ہیں ٹک ٹاک پہ یا آپ آئے ہیں فار ایگزامپل فیس بک پہ، تو فیس بک پہ بھی اگر آپ نے پیج کریٹ کیا اور وہاں پہ آپ نے اپنا ایڈ چلا رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے پیسے لیتے ہیں، وہ بھی پیڈ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کریں گے کہ آپ سے ایک ویک کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے وہ کہیں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کی یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے ہم اتنے دن چلائیں گے اور اتنے آڈینس تک جائے گی۔ جب وہ ایڈورٹیزمنٹ زیادہ سے زیادہ آپ خود لوگوں تک پہنچائیں گے پیڈ کر کے، تو امید ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اور ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ کی وہ جو چیز ہے اس کو لائک بھی کریں۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس سیل ہے، لیپ ٹاپ ہے، سب کچھ ہے، تو کوئی آپ چیز سیکھ لیں۔ کسی کو جو ہے نا کسی چیز کو سیل آؤٹ کرنا سوشل مارکیٹ میں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ میرے پاس جو سکلز ہیں میرے دوست جانتے ہیں کہ میں وہ کیسے آن لائن جو ہے نا اپنا سسٹم چلا رہا ہوں، اپنی ارننگ اس سے لے رہا ہوں۔ میں کوئی پروڈکٹ ابھی سیل نہیں کر رہا، میں جسٹ سروس دے رہا ہوں کہ کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں لوگوں کو آن لائن پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔